اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک کوثر و جنت، تاج دار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے۔ فرماتے ہیں، کنز العمال کی حدیث ہے، من سرہ ان یلقى اللہ غدا راضیا فلیکثر الصلاۃ علیہ، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور الحمدللہ آج پھر ایک مرتبہ لائیو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ سب کا ہم سب کا مقدر بنائے۔ ناظرین، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں ہم کچھ علم و حکمت کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صبح صبح اس تازہ وقت میں الحمدللہ یہ باتیں ہوتی ہیں، اور صبح سے ہی اگر ہمارا آغاز اچھے انداز سے ہوگا تو انشاءاللہ الرحمن انتہا جو ہے وہ بھی اللہ نے چاہا تو اچھی ہوگی۔ یہی سلسلہ ہونا چاہیے کہ صبح صبح ہی جو ہے نیکیاں ہو جائیں۔ یعنی ہم دیکھیں نا، اگر الحمدللہ یعنی میری اسلامک پوائنٹ سے اگر بات کروں تو اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہماری صبح جو ہے وہ ہوتی ہے نماز فجر سے، بلکہ کئی عاشقان رسول ایسے ہیں کہ عاشقان رسول ایسے بھی ہیں جن کی صبح تہجد سے ہوتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ ہمیں ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ آپ صبح کر رہے ہیں، اٹھتے ہی آپ نے اللہ کی عبادت کی نا، ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں، اس سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ تو یہ صبح کے ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ ہماری صبح اس انداز سے اچھی صبح ہو، پھر آگے پورے دن یعنی 5 وقت کی نماز ہے، پھر آخر نماز جو ہے سونے سے پہلے پھر نماز پڑھنی عشاء کی نماز۔ تو یوں دن کا اول اور آخر یعنی یوں دیکھا جائے، نہیں جب ہم اٹھتے ہیں تو بھی اللہ کی عبادت، اور عام طور پر عشاء بعد تقریباً سب لوگ سو ہی جاتے ہیں۔ ہاں، جب بڑے شہر ہوتے ہیں جہاں پر ایک رونقیں ہوتی ہیں تو وہ لوگوں نے عادت ایسی بنا لی ہوئی اپنے طور پر کہ وہ 2 بجے 3 بجے بھی لوگ سوتے ہیں، تو ان کی اپنی خرابی ہے، اس طرح بلا وجہ اتنا لیٹ جاگنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اصل تو گاؤں وغیرہ کے اندر، بلکہ شہروں کے اندر بھی عام طور پر جو لوگ ہیں وہ عشاء بعد یعنی سونے کا معمول ہوتا ہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ بلکہ امیر السنت دامت برکاتہ علیہ نے تو اپنے جو عطا کردہ نیک اعمال کا جو رسالہ ہے اس میں ایک سوال بھی دیا ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز سے 2 گھنٹے کے اندر گھر پہنچ گئے اور آرام کی ترغیب بنائی۔ تو یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سو جائیں گے تو صبح تہجد میں بھی اٹھ سکتے ہیں، فجر کی نماز بھی اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، ہم ایک تصور دیا جا رہا ہے کہ جب صبح اٹھو تو اللہ کی عبادت، رات کو سو تو اللہ کی عبادت۔ تو یہ اگر ہمارا پورا دن اسی انداز سے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بندگی کرتے ہوئے انشاءاللہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ صبح بھی بخیر ہوگی، دوپہر بھی بخیر ہوگی، شام بھی بخیر ہوگی۔ اچھا، پھر صبح و شام تو ہے ہی عبادت، پھر بیچ میں اور بھی 3 عبادتیں اور ہیں، ظہر بھی ہے، عصر بھی ہے، مغرب بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پورا دن اسی طرح اپنی عبادت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مہمان اسٹوڈیو میں میرے ساتھ اس وقت قاضی اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ میرے دائیں طرف آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مظفر بھائی، ماشاءاللہ شروع سے ہی کافی ماشاءاللہ پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ امید ہمارے ساتھ دیں گے۔ اور دوسری طرف قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ کافی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، آج پھر تشریف لائے ہیں۔ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ الطاف بھائی بھی ماشاءاللہ نعتیں سنانے کے لیے، آپ کی فرمائشوں کو سنانے کے لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا یہاں پر آنا، یہ وقت دینا اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے۔ ہمارے نعت خان سے آپ فرمائش بھی کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلام سننا چاہتے ہیں تو بڑا آسان طریقہ ہے، آپ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے بھی آپ اپنی فرمائش کا اظہار کر سکتے ہیں کہ یہ کلام میں سننا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ لائیو چیٹ کے ذریعے جو آپ کی فرمائش ہمارے پاس آئے گی اس کو ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اسی طرح سے
آپ جو ہمارے نمبر دیے جاتے ہیں اس پر آپ جو ہے اپنی وائس بھیج سکتے ہیں. آپ وائس ریکارڈ کر کے انشاءاللہ آپ کی وائس کو بھی ہم پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے اس پروگرام کو تلاوت قرآن کریم کے ذریعے آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. جی قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے فیضان سے ہمارے سینے کو مدینہ بنائے، نور علی نور فرمائے. انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کے بعد ایک کلام بھی سن لیتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اٹھی نظر تو ان کے کرم پر گئی، دل کیا سور گیا میری قسمت سور گئی. ہجرے نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی. تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی
آستانے پہ تیرے سر گو اجل آئی گو آستانے پہ تیرے سر گو اجل آئی ہو اور اے جانے جگہ تو بھی تماشائی ہو اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو اس کی قسمت پہ پیدا تخت شہی کی راحت اس کی قسمت پہ پیدا تخت شہی کی راحت خاک طیبہ میں جسے چین کی نیند آئی ہو خاک طیبہ میں جسے چین کی نیند آئی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو کیسے ہوگا گوارا ان کی رحمت کو شگا یہ ہو رگا رسوا تیرا بندہ سرے بازار ہو آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے
صدقے مالک کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھوں میں، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کہ ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو، بند جب خواب اجل سے گو حسن کی آنکھیں، بند جب خواب اجل سے گو حسن کی آنکھیں، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں ہو یاد تیری کو شاید تنہائی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہیں، اسی طرح ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یعنی ہم اہل سنت پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ یعنی یہ بھی ہمارے ہی قسمت میں ہے، ہمارے نصیب میں ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی عطا سے اللہ کے حبیب کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا سمجھیے کہ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں نبی پاک کی ایسی محبت ہمیں پلا دی، ایسی عطا کر دی کہ الحمدللہ نبی پاک کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا، پھر نبی پاک کی نعتیں پڑھنا، یعنی جس طرح ہم سنیوں میں یہ رائج ہے اور پڑھا جاتا ہے نا، کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے۔ تو نعتیں پڑھنا، نعتیں سننا بہت عظیم نیکی ہے، ہم بھی اس کو کیا کریں، گھر کے اندر بھی گنگناتے رہا کریں۔ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کی آواز تو ایسے نہیں ہوتی ہے، مطلب جس طرح ایک ماشاءاللہ نعت خان کی ماشاء اللہ الطاف بھائی کی آپ دیکھیں کتنی پیاری آواز، اللہ نے ان کو نوازا، اللہ اور برکت دے۔ جو نعت خانوں کی آواز ہوتی ہے، جو ایک پروفیشنل جن نعت خان ہوتے ہیں ماشاءاللہ اچھا پڑھنے والے، تو ان کی آواز ایسی تو نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی، لیکن وہ پھر بھی گنگناتے رہتے ہیں، بڑا شوق ہوتا ہے ان کو نعت پاک پڑھنے کا، تو ہونا بھی چاہیے۔ جن کا کھاتے ہیں انہی کے گیت گاتے جائیں گے، ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ اور یہ ہے بھی یہی کہ محسن جو ہے نا، اس کے احسان کا ہمیں جو ہے نا بھولنا نہیں چاہیے، اس کے احسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید بھی آپ اگر کلام سننا چاہتے ہیں ہمارے نعت خان سے، کوئی فرمائش آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کا پسندیدہ کوئی کلام، ظاہر ہے یہاں سے کوئی کلام پڑھا جاتا ہے لیکن آپ کی فرمائش ہے
کہ یار مجھے یہ کلام سنایا جائے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی کو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، کسی کو یہ کلام پسند ہوتا ہے. اچھا کسی کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہوگا، کسی کو یہ کلام پسند ہے، کسی کو امیر السنت کا کلام مجھے در پہ پھر بلانا پسند ہوتا ہے. لوگوں کی اپنی پسند ہوتی ہے. فیوریٹ کلام میرا یہ ہے نا، میں بار بار اس کو سنوں. کسی کو زمین و زماں زیادہ پسند ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کی جو فرمائش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میرا جو پسندیدہ کلام ہے وہ FGN پر پڑھا جائے، ہے نا. تو بڑا آسان طریقہ ہے. ہمارے ساتھ نعت خواں بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. تو آپ اپنی فرمائش بھیج سکتے ہیں. آپ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے اپنی فرمائش لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یا اسی طریقے سے جو نمبر آپ کو دیا جاتا ہے آپ اس پر وائس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی فرمائش کو بھی ہم اپنے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین، پروگرام ایک نہیں صبح میں آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا پیارا ٹاپک ہے اور اس مہینے سے بڑا مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے. یہ مہینہ جو کہ ربیع الآخر الحمدللہ چل رہا ہے، اور آج 8ویں تاریخ ہے، غالباً 8 تاریخ ہے الحمدللہ ربیع الآخر کی. اور سیدنا حضور غوث پاک پیر پیرا میر میرا شاہ جینا، پیروں کے پیر، پیر دستگیر، محبوب سبحانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، حضور سیدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کتنی عظیم شخصیت تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا اوصاف عطا فرمائے، آپ کی زندگی کا معمول کیسا تھا، سنتوں پر عمل کرنے کا معاملہ کیسا تھا، خوف خدا کیسا تھا، عبادت اور ریاضت کا کیسا معاملہ تھا، نیکی کی دعوت کا آپ کا انداز کیسا تھا، آپ کا علم کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ. ہم کوشش کریں گے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک پروگرام میں پوری آپ کی سیرت کو بیان کر دینا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. کوشش کریں گے کہ آپ کی سیرت کے کچھ پہلو ہم انشاءاللہ اس پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے. اس پر انشاءاللہ کچھ مدنی پھول آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اگر اول تاخیر ہمارے ساتھ رہے تو انشاءاللہ الرحمن بہت سارا علم غوث پاک کی سیرت سے انشاءاللہ علم دین ہمیں حاصل ہوگا. تو بڑھتے ہیں انشاءاللہ مہمانوں کی طرف. اور سب سے پہلے قاری صاحب حصول برکت کے لیے غوث پاک کا کچھ تعارف اگر بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. علی بھائی، اللہ والوں کی، اللہ کے ولیوں کی وہ شان ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے، اور انہی اولیاء کرام کے اندر ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں. حضور غوث پاک کی شان کی اگر بات کریں تو علی بھائی، جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انبیاء و رسول میں جو مقام و مرتبہ ہے، وہی مقام و مرتبہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اولیاء میں بھی ہیں. یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہے، تو ہمارے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ولیوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. تو غوث پاک کی شان تو نرالی ہی نرالی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارا حصہ، بہت سارا فیض غوث پاک کو ملا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اگر ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خیر شان تو بڑی نرالی ہے، وہی آپ نے جو ابھی کہا نا کہ ایک سلسلے کے اندر ہم حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ساری شان کو بیان نہیں کر سکتے. اگر ہم تعارف کی بات کریں تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعارف کے اندر یہ آتا ہے کہ ماہ فاخر ربیع الآخر، یوں تو اس مہینے کو دیگر بزرگوں کے اعراض سے بھی نسبت ہیں، اور بھی بزرگان دین کے اس مہینے کے اندر عرس منائے جاتے ہیں، ان کی وصال کی تاریخیں آتی ہیں، مگر یہ مہینہ خصوصاً حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے خاص اس کو نسبت حاصل ہے. اور اس کی 11ویں شریف کو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پوری عالم میں، یعنی پوری دنیا کے اندر دھوم دھام سے 11ویں شریف منائی جاتی ہے. بلکہ صرف اس مہینے میں کیا، ہر مہینے کے اندر عاشقان غوث اعظم ہر مہینے کی 11ویں تاریخ کو 11ویں شریف مناتے ہیں، مگر اس کو کیونکہ بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں تو اس کی دھوم دھام پوری دنیا میں زیادہ ہوتی ہے. ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشد سیدی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی اور ولیوں کے سردار بھی تھے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نام مبارک ہے وہ عبد القادر ہیں. آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور آپ کے جو القابات ہیں، یعنی آپ کے جو ٹائٹل ہے وہ ہے محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث العظم وغیرہ وغیرہ، بہت سارے بے شمار آپ کے القابات ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہجری سن 470 میں بغداد شریف کا جو قصبہ ہے، قصبہ جیلان کے اندر آپ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابو جان کی طرف سے نواس رسول امام حسن مجتبیٰ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، یعنی کہ سبحان اللہ، اور اپنی امی جان کی طرف سے آپ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس پر ایک شعر لکھتے ہیں کہ نبوی می علوی فصل بطول گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ یہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مختصر ابتدائی تعارف ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، نہیں تعارف کے اندر ہی اتنی مٹھاس آ گئی، اب من کر رہا ہے کہ اور سنیں غوث پاک کا تعارف۔ تو غوث پاک کا تعارف سنا، ساتھ ساتھ خاندان غوث اعظم کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائے۔ انشاءاللہ، بلکہ یہ 11ویں 12ویں کا ذکر آیا تو ابھی جو قاری صاحب نے آیت تلاوت فرمائی، اس آیت کو بھی 11ویں اور 12ویں سے نسبت حاصل ہے۔ 11ویں پارے کے 12ویں رکوع میں وہ آیت، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی 11ویں اور 12ویں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو کیسی پسند ہے۔ اور آج عاشق غوث اعظم اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11ویں اور 12ویں دونوں، بلکہ عدد ایسا پیارا ہے نا کہ 11 کی نسبت 11 کا عدد بھی کہیں آ جاتا ہے تو اس کی نسبت میں بھی اسلامی بھائی خوش ہو جاتے ہیں، 11ویں کی نسبت مل گئی، 12ویں کی نسبت مل گئی۔ یہ جو قرآن پاک میں خوف اور غم کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے، تو اس میں علماء اس متعلق فرماتے ہیں بیان کہ خوف کا تعلق جو ہے نا وہ فیوچر سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، کہ بچہ اگر بیمار ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو چکی ہے، تو اب بعد میں فیوچر میں جب بھی اس کو یاد کرے گا نا تو اس کا ایک غم ہوگا کہ یہ فلاں موقع پر بیمار ہو گیا تھا، فلاں موقع پر میرا یہ کام چھوٹ گیا تھا بیماری کی وجہ سے، فلاں موقع پر کوئی نقصان ہو گیا تھا۔ جتنی بھی پاسٹ کی جو چیزیں ہوں گی نا، غم کا تعلق وہ پاسٹ کی چیزوں سے ہوگا، اور فیوچر میں اگر کسی چیز کا اندیشہ ہے کہ بیمار ہو گیا تھا آئندہ کبھی ایسا بیمار نہ پڑ جاؤں، نقصان ہو گیا تھا آئندہ ایسا کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو آگے کا جو اندیشہ ہوتا ہے، جو خوف جو ہے اس کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے ولیوں کو الحمدللہ یعنی ماضی بھی ان کا محفوظ کر دیا، فیوچر بھی محفوظ کر دیا، کہ ماضی کا بھی کوئی ایسا معاملہ ان کو جو ہے غمگین نہیں کرتا، اور فیوچر میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت، اور بلکہ اگر دنیاوی معاملے کو دیکھا جائے کہ دنیا میں جو کچھ رہنا ہے، اصل فیوچر کیا ہے؟ آج لوگوں کو ذہن تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا دنیاوی مستقبل، لیکن اصل مستقبل یہ آخرت ہے۔ آخرت آج دنیا میں بندہ ایک قید، مومن کی زندگی ایک قید خانے کی طرح، الدنیا سجن المومن، مومن کا قید خانہ ہے دنیا، تو وہ یہاں جس انداز سے بھی گزار لے، اصل اس کو آخرت میں کامیابی حاصل کرنا ہے، قبر میں کامیابی، اور پھر جنت میں داخلے کے بعد جنت کی ابدی نعمتیں حاصل ہوگی، وہ اصل زندگی ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو اللہ کے ولیوں کو الحمدللہ ان کا ماضی بھی جو محفوظ ہے، مستقبل بھی محفوظ ہے، اور یہاں بھی غم نہیں ہے اور آگے کا بھی کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بات کریں، ماشاءاللہ اتنے زبردست ولیوں کے سردار آپ بنے تو آپ کا گھرانہ بھی ایسا عالیشان تھا، یعنی یہ ترغیب دلائی جاتی ہے۔ آج جیسے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مثال دی جاتی ہے کہ والدہ ماجدہ کون ہے؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادی کونین ہے، سیدۃ النساء فی العالمین ہے، جنتی عورتوں کی بھی سردار ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی لاڈلی شہزادی ہے، ایسی متقی پرہیزگار، ایسی عبادت کرنے والی کہ امور خانہ داری انجام دے کر رات میں جب نفل نماز کے لیے نیت باندھتی تھی آپ، تو پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ہوتا کہ اس میں ساری رات جو ہے نا وہ بسر ہو جاتی۔ آپ دعائیں کرتی تھی کہ اے اللہ اپنی بندی فاطمہ کو کوئی ایسی لمبی رات عطا فرما کہ اس رات میں تیری یہ بندی دل بھر کے جی کھول کے جو ہے نا وہ عبادت کر سکے، تیری بارگاہ میں سجدے کر سکے۔ اور والد ماجد ہے شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ تو جب ایسا جوڑا ہوتا ہے، جب ایسے والدین ہوتے ہیں تو اولاد پیدا ہونے والی اپنے وقت کے امام حسن بنتی نظر آتی ہے، امام حسین جو ہے بنتی نظر آتی ہے، راکب دوش مصطفیٰ بنتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے والدین بھی بہت زبردست مقام پر، بہت متقی پرہیزگار، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ آپ کے والد ماجد تھے، متقی پرہیزگار، خوب عبادت و ریاضت کرنے والے۔ یہ ایک مرتبہ کہیں سے گزر رہے تھے تو نہر میں نا ایک سیب بہتا ہوا ان کے قریب سے گزرا۔ اب آپ نے اس سیب کو اٹھایا اور آپ کو چونکہ بھوک لگی تھی اس سیب کو کھا لیا، لیکن خوف خدا دیکھیے، غوث اعظم کے والد ماجد، خوف خدا کا یہ عالم ہے کہ آپ
کہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ سیب اس کا مالک کون ہے پتہ نہیں ہے، بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے کھا تو لیا ہے، اب اس کے مالک سے اجازت لینی چاہیے، معاف کروانا چاہیے اس سیب کو. تو اس کے مخالف سمت میں آپ چلتے ہیں، چلتے چلتے وہ ایک باغ تک پہنچتے ہیں، ایک درخت تک پہنچتے ہیں، اور وہ درخت کی شاخیں لٹک رہی تھی نہر کے پاس. آپ سمجھ جاتے کہ ہونا وہ اسی باغ سے جو ہے اور اسی درخت سے جو ہے یہ سیب گرا ہوگا. آپ ان کے مالک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ پوچھتے ہیں کہ حضور یہ آپ کے درخت کا ایک سیب گر کر بہہ رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا ہے، تو آپ برائے کرم جو ہے آپ کے بغیر اجازت کے وہ سیب میں نے کھا لیا ہے، آپ اس سیب کا حق معاف کر دیجئے. اب آپ نے جب دیکھا ایک ایسا نوجوان ماتھے پر جو ہے عبادتوں کا تقوی پرہیزگاری کا نور جھلک رہا ہے، تو آپ نے سوچا ایسے معاف نہیں کروں گا، تمہیں اب میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی، میرے باغ کی خدمت کرنا پڑی. برسوں آپ نے خدمت کرائی، وہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوئے ایک سیب کو بخشوانے کے لیے. ایک سیب جو ہے، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، تو جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہ اس راہ میں آنے والی سب تکالیف برداشت کر لیتے ہیں. پھر آپ نے اپنی شہزادی یعنی یہ پیش کیا کہ اب میری ایک شہزادی ہے، اور آپ نے فرمایا جو مطلب آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس طرح سے آپ نے اوصاف جو بیان کیے، اور تمہیں اس سے نکاح کرنا ہوگا، تب میں یہ سیب کا حق جو ہے نا معاف کروں گا. آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. اب جب آپ کا نکاح ہوا اور حجر عروسی میں داخل ہوئے تو پتہ لگا کہ جو موجود ہیں وہ نہ آنکھوں سے اندھی ہے، سلام کا جواب دے رہی ہیں، زبان سے بولنے والی بھی ہے، بالکل مطلب صحیح و سالم ہے. تو آپ باہر آ جاتے ہیں گھبرا کر کہ شاید یہ کوئی اور تو نہیں ہے مجھے جو کہا گیا تھا. آپ کے والد ماجد جو ہے آپ کو سمجھاتے بتاتے ہیں کہ یہ میں نے آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ جب سے یہ سن شعور کو پہنچی ہے کسی غیر محرم پر اس کی نگاہ نہیں پڑی ہے، کسی غیر کا کلام اس نے نہیں سنا ہے، کسی غیر سے بات نہیں کی اس طرح سے. تو یہ ایسے متقی پرہیزگار آپ کے والدین تھے، تقوی پرہیزگاری والے، تو آپ کی اولاد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے بڑے مقام پر الحمدللہ فائز ہوئی. اسی طرح حضرت عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ تعالیٰ جو آپ کے نانا جانتے ہیں، یہ بھی زبردست جو ہے بزرگ تھے اور مستجاب الدعوات تھے. ان کے پاس لوگ آتے تھے دعائیں کروانے کے لیے، حضور دعا کر دیجئے، اور جس سے یہ خوش ہو جاتے تھے اس کے لیے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام و اکرام عطا فرما دیتا تھا. اور اگر کسی سے ناراض ہوتے تو اس کو کچھ سزائیں مل جاتی تھی، اس کے اس طرح کے معاملات ہو جاتے تھے. اسی طرح آپ کی جو پھوپھی تھی، آپ کی پھوپھی جان، یہ بھی بہت زبردست عابدہ زاہدہ اور با کرامت خاتون تھی. یہاں تک کہ لوگ ان کے پاس بھی آتے تھے اپنی دعائیں جو ہے کروانے کے لیے، اپنی ضرورتیں پوری کروانے کے لیے. اسی طرح حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک اور بھائی تھے جن کا نام تھا سید ابو احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابو احمد عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ بھی اپنے وقت میں عبادت و ریاضت میں مشہور تھے، لیکن ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، جوانی ہی کے عالم میں ان کا انتقال ہو گیا. یعنی پورا گھرانہ ایسا تھا کہ سارے گھرانے کو اشراف کا خاندان کہا جاتا تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ یہ سب شریفوں کا، اشراف کا، بزرگی والے جو ہے نیکوں کا گھرانہ ہے. الحمدللہ یہ کہا جاتا تھا یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مرتبہ ہے. تو آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء، آپ کے اساتذہ، آپ کا خاندان، بس سب ہر طرف الحمدللہ عز و جل کرم ہی کرم ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین آمین ماشاءاللہ. اور یہ جو ہے نا جب خاندان ایسا ہوتا ہے نا، جب ماں باپ کا، تو اس پہ بڑا اثر ہوتا ہے. ماں باپ کی تربیت جو ہے ناظرین، یہ واقعی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. یہ آپ نے جو سنا غوث پاک کے حوالے سے، ان کے جو والدین تھے کس قدر اشراف شریفوں کا خاندان تھا. نانا بھی ولی کامل، سبحان اللہ. آپ کے والد کامل خود ولی کامل، آپ کے والدہ ماجدہ ولیہ. تو جب ظاہر سی بات ہے ایسی نیک سیرت جب خاتون مرد ہوتے ہیں، جب گھرانہ ایسا ہوتا ہے تو اس کی برکتیں ملتی ہیں. آپ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کا جو خاندان ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے والد اپنے وقت کے بڑے عالم مفتی، آپ کے دادا مفتی ہے نا، گھر کے آپ کے بھائی خود عالم دین ماشاء اللہ. تو یوں اگر گھر کا خاندان اچھا ہو، یعنی اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، بہت گہرا اثر ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر اچھے لوگ ہوں. اچھا اب ہوتا کیا ہے نا، اگر یعنی ایک خاندان میں کوئی بندہ نیکی کی طرف آ گیا، اب وہ کوششیں کرتا ہے کہ میری ساری اولاد اس طرف چلے. آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر کوئی اگر بزنس مین ہے نا، ایک مثال آپ بزنس مین ہیں، تو آپ یہ سوچیں گے کہ میرے جتنے بچے ہوں سب بزنس مین بنیں، سب ترقی کریں دنیا کے اندر. اچھا کوئی بندہ ایک مان لیجیے فلمی اسٹار ہے،
اب وہ یہ چاہے گا کہ میری جو آنے والی اولاد ہے وہ ساری کی ساری فلم اسٹار بنیں یا وہ فلموں کے اندر کام کریں. کوئی کرکٹر ہے وہ چاہے گا میرے بچے آگے چل کے ویسے ہی بنیں. تو اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر نیک بن جاتا ہے، جیسے دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول، اگر میں آپ کو اس کی مثال دوں، دعوت اسلامی انڈیا کے دینی ماحول کے اندر کچھ لوگ ایسے جو گناہوں کے اندر مصروف تھے، فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے، ماں باپ کو ستاتے تھے، بے نمازی تھے، شرابی تھے، جواری تھے. دعوت اسلامی انڈیا کا دینی ماحول ملا. اب یہ ہوا کہ وہ خود تو دینی ماحول سے وابستہ ہوئے. اب ان کا ذہن یہ بنا، انہوں نے اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں داخلہ کرایا، اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ میں حافظ بننے کے لیے داخلہ کرایا. اب وہ بنے، بلکہ بعض ایسے ہیں کہ وہ خود ماشاءاللہ دینی ماحول میں اچھے، دعوت اسلامی انڈیا کے اچھے مبلغ بنے، ان کے بچے عالم، بچوں کے بچے جو ہوئے وہی بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، تو وہ جامعۃ المدینہ میں داخلہ انہوں نے لیا. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اگر یعنی ضمناً ایک بات میں نے عرض کی کہ جو خاندان ہوتا ہے اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور اس وقت بہت ضرورت ہے ہمیں اپنی نسلوں کو سدھارنے کی. اگر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے سیرت کے اس عظیم پہلو کو بھی ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ گھر کے اندر بھی اس کا ایک اچھا ایفیکٹ آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان غوث اعظم اور خود سیدنا سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مستفیض و مال فرمائے. انشاءاللہ مزید بھی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین کی کچھ فرمائش اگر ہمارے پاس ہے تو اس کو انشاءاللہ شامل کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ. جامعۃ المدینہ فیضان مفتی اعظم ہند شاہجہان پور سے درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی منقبت سنا دیجیے. انشاءاللہ مزید بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام نفیس الرحمن اطاری ہے. میں جامعۃ المدینہ فیضان مفتی اعظم ہند شاہجہان پور کا طالب علم درجہ ثانیہ سے ہوں. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. غوث پاک کی عبادت و ریاضت کے حوالے سے پہلے سن لیتے ہیں، انشاءاللہ پھر منقبت کی طرف بڑھتے ہیں. جی قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی ماشاء اللہ الکریم. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر ہم عبادت و ریاضت کی بات کریں، آپ کے قرآن پاک کی تلاوت کی بات کریں، تو منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علی بھائی 15 سال تک اس حال میں گزارے، 15 سال اس حال میں گزارے کہ آپ روزانہ ایک قرآن پاک کا ختم کیا کرتے سبحان تھے. اللہ سبحان اللہ. اچھا، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری. اس کا مطلب کیا ہے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنے کا ظاہر سی بات ہے اگر بندہ سو جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کری، سبحان اللہ. یعنی 40 سال تک آپ سوئی نہیں رات کو. سبحان اللہ. 40 سال رات آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں گزاری، اور یوں اپنے سمجھو پہلو کو، اپنے جسم کو خوابگاہ سے جدا رکھا. تو یہ آپ کا یعنی عبادت و ریاضت کا عالم. تھا. مزید آتا ہے کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز آپ ادا فرمایا کرتے سبحان تھے. اللہ. ایک مرتبہ ہوا یوں کہ چونکہ یہ تو آپ کا معمول تھا کہ روزانہ قرآن پاک کا ختم کرنا، ٹھیک ہے. تو ایک بار ہوا یوں کہ نفس نے سستی کرتے ہوئے یہ کہا، خیال آیا کہ تھوڑی دیر سو جاؤں پھر اس کے بعد اٹھ کر عبادت کر لوں گا. اب جیسے یہ نفس کا خیال آنا تھا، سستی دلانا تھا نفس کا، تو آپ اسی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور اسی وقت ہی ایک قدم پر کھڑے ہو کر آپ نے قرآن پاک کا ایک ختم کر دیا. تو یوں آپ نے نفس کی پھر خلاف ورزی کے ساتھ کام لیا اور نفس کشی کی. اب ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ بزرگان دین رحم اللہ المبین یہ اتنی زیادہ عبادت کیسے کر لیتے تھے؟ یعنی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا، 40 سال تک پوری رات عبادت کرنا، اور ایک قرآن پاک کا ختم ایک رات میں اور پورے دن بھر کے اندر کر دینا، تو یہ اتنی عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ نیک بندوں کے دل یہ محبت الہی میں بالکل سرشار رہتے تھے، سبحان اللہ. اور یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے تھے، اور ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر یہ چین نہیں پاتی تھی. یعنی جب تک یہ عبادت نہیں کر لیتے تھے، جب تک یہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے، ان کی روحوں کو چین اور سکون نہیں ملتا تھا. مگر آج ہم ہیں کہ ہماری حالت ایسی ہے کہ جیسا کہ ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب بندہ سوشل میڈیا پر بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے،
تو گھنٹوں گھنٹوں نکل جاتے ایسے ہیں، ہی۔ بلکہ رات کو ویڈیوز دیکھتے ہوئے، ریلز دیکھتے ہوئے، ویڈیوز دیکھتے ہوئے 2 3 بج جاتے ہیں، مگر بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ 2 بج گئے، 3 بج گئے. تو یہاں پر اس کو تھکن بھی محسوس نہیں ہوتی، کوفت بھی محسوس نہیں ہوتی. تو کیونکہ آج کل کا لوگوں کا ذہن یہ موبائل کے اندر لگا ہوا ہے، ان سب چیزوں میں لگا ہوا ہے. تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے کے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو جو عبادت میں لطف آتا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو اللہ پاک سے محبت تھی، اور ایسی محبت تھی کہ پوری پوری رات وہ عبادت میں نکال دیتے تھے، مگر ان کو خود کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. جیسا کہ ابھی ہمارے مظفر بھائی نے بتایا سیدہ کائنات کے بارے میں کہ آپ سجدے میں جاتی اور اس سجدے کے اندر ہی پوری رات ختم ہو جاتی، اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ تو نے فاطمہ کے لیے رات کو اتنا چھوٹا بنایا، تو رات بڑی بنا تاکہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر سکے. تو یہ ہمارے بزرگان دین رحم اللہ المبین کا یہ انداز تھا، معمول تھا عبادت کرنے کا. کاش ہمیں بھی یہ سمجھو جذبہ نصیب ہو جائے کہ ہم بھی اپنی راتوں کو عبادت میں گزاریں، ہم بھی قرآن پاک کی خوب زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. آمین. یعنی ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم نفل عبادت آپ نے کی، پوری پوری رات عبادت کرنا، اتنے قرآن کریم پڑھنا، یہ تو یقیناً بہت اعلیٰ درجہ ہے عبادت کا. ہمارا حال تو یہ ہے سچی بات ناظرین کہ ہم سے تو فرض نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ بھی پڑھتے ہیں تو بڑے دل چرا کر، یعنی کس طرح سے پڑھتے ہیں. اللہ ہماری خطا کو معاف کرے. تو اپنی عبادتوں کو بھی ہم اللہ کرے کہ اچھا کریں، ہم عبادتوں کی طرف آئیں، نیکیوں کی طرف آئیں. غوث پاک کی سیرت کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت عظیم پہلو ہے. یعنی غوث پاک کی کرامتوں کی بات تو ہم بہت کرتے ہیں، غوث پاک نے جناب مردہ زندہ کر دیا، بالکل یقیناً الحمدللہ اللہ پاک نے غوث پاک کو بہت طاقت دی، اس کا انکار نہیں ہے. میں وہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، غوث پاک کو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے اختیارات دیے. آپ بڑے با کمال، ابھی آپ نے سنا نا کہ ولیوں کے آپ سردار ہیں، سبحان اللہ. تو آپ کی کرامتیں بہت بیان کی جاتی، کرنا بھی چاہیے. اس سے الحمدللہ ہمارے ایمان کو تازگی ملتی ہے، غوث پاک کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ غوث پاک کی کرامت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کا یہ جو عظیم پہلو ہے عبادت کا، ہم یہ کیوں بول جاتے ہیں؟ ہم صرف کیا غوث پاک کا لنگر ہی کھائیں گے، غوث پاک کی صرف کرامتیں بیان کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرنی، جو غوث پاک کا ایک عظیم وصف تھا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عابد و زاہد بندے تھے، عبادت گزار تھے. تو اگر ہم غوث پاک کی سیرت پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ تو اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی. چلیں انشاءاللہ مزید گفتگو آگے لینے سے پہلے ایک منقبت غوث اعظم انشاءاللہ پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. قادرا سرورا رہنما دستگیر، قادرا سرورا رہنما دستگیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر، غوث اعظم امام مبین بے نظیر. ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، ذکر سے تیرے ٹل جائے سب مشکلیں، نام سے تیرے پائے رہائی اسیر، نام سے تیرے پائے رہائی اسیر. تو جی سے چاہے دے
جس قدر چاہے دے تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر مانگتا بائے زہرا جمال حسن مانگتا بائے زہرا جمال حسن آفتاب رسالت کے بدر منیر آفتاب رسالت کے بدر منیر کچھ نہیں مانگتے اور تیرے سوا کچھ نہیں مانگتے اور تیرے سوا ایسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر ایسے سلطان ہے تیرے در کے فقیر تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء تیرے زیر قدم اولیاء اصفیاء سرور سرورا پیر روشن ضمیر سرور سرورا پیر روشن ضمیر تو گئے آئینہ سیرت مصطفیٰ تو گئے آئینہ سیرت مصطفیٰ تو علیم و خبیر و بشیر و نذیر تو علیم و خبیر و بشیر و نذیر یہ وظیفہ ہر دکھ کا در ماں وقار یہ وظیفہ ہر دکھ کا در ماں وقار غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے فیضان سے مستفیض فرمائے۔ گفتگو چل رہی تھی غوث پاک کی سیرت اور غوث پاک کے مختلف پہلو پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ غوث پاک کی عبادت کے حوالے سے ہم نے سنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہوتے ہیں یقیناً یہ بڑی عظیم شخصیات ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک جتنا یعنی جتنا اللہ کا جتنا بڑا مقرب بندہ ہوتا ہے نا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اتنی ہی زیادہ اللہ کی اتنی عبادت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی خوف رکھنے والا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ بھی ہے، یعنی جو اللہ کا جتنا بڑا مقرب بندہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب اور اللہ سے اتنا ہی خوف زدہ بھی وہ ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے محبوب بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑگڑاتے رہنا، اپنی امت کے لیے دعائیں کرنا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی جو ولیوں کے سردار ہیں، آپ کا خوف خدا بھی بے مثال، سبحان اللہ۔ تو غوث پاک کے خوف خدا کے حوالے سے بھی کچھ باتیں اگر بتائیں۔
جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اللہ کے جو جتنے مقرب بندے ہوتے ہیں، جتنے نیک بندے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مقام ہے۔ جی اللہ نے ایسا محبوب بنایا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اگر کوئی سب سے بڑی ذات ہے تو ہمارے آقا کی ذات ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عالم ہے کہ آپ سید المعصومین ہیں، آپ سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، آپ سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں جو خوف خدا کا ایک بڑا حصہ جو ہے آپ کے قلب اطہر میں الحمدللہ موجود تھا۔ کہ ابھی پچھلے دنوں جو بارشیں ہو رہی تھی، بمبئی میں بھی زوردار بارشیں ہوئیں، بجلی کی کڑک، بجلی گرنے کی آواز، کہیں بجلی بھی گرتی ہے، حادثات بھی ہوتے ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اگر بادل بھی آتا تو اگلی امتوں پہ جس طرح کے کبھی ایسے عذاب آئے، تذکرہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنے لگتے، دعا کرنے لگتے۔ ہمارے آقا نے تعلیم بھی دی، اگر بادل جو ہے آئے، بجلی کی کڑک ہو، اس وقت کی دعا اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، یعنی بجلی کی کڑک ہو، بادل آتا ہوا دیکھے تو پڑھے اللہم انی اعوذ بک من شر ما فیہ، یعنی اس کے اندر سے کوئی ایسا عذاب نازل نہ ہو، ایسی بارش نہ ہو جو نقصان دہ ہو۔ تو بجلی کی کڑک، اور اس پر بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خوف خدا جو ہے نا وہ ظاہر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے موجود تھے، جبریل امین جو ہے نا خوف خدا سے اشک بہا رہے تھے، آپ رو رہے تھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل تم کیوں روتے ہو؟ تو آپ نے عرض کیا ہے مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کہ پتہ نہیں میرا اس حال کے سوا کوئی اور حال علم الہی میں لکھا ہو، کہیں شیطان کی طرح راندے درگاہ نہ کر دیا جاؤ۔ یہ سن کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی اشکبار ہو گئے۔ دونوں جو ہے حضرات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل امین فرشتوں کے سردار، وہ بھی معصوم، ہمارے آقا نبیوں کے سردار، وہ بھی سید المعصومین، لیکن دونوں بہت دیر تک خوف خدا سے روتے رہے، یہاں تک کہ غیب سے آواز آتی ہے اے جبرائیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو محفوظ کر دیا ہے۔ صحیح۔ تو یہ خوف خدا کا ایسا عالم جو مالک جنت ہے، جنت میں لے جانے والے، لیکن خوف خدا سے وہ اشک بہاتے رہے۔ تو انہی سے حصہ الحمدللہ صحابہ کرام بھی رونے والے تھے، صدیق اکبر رویا کرتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے مطلب نشان پڑ گئے تھے، آنکھوں سے کثرت سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کو دیکھ کر اتنا روتے تھے کہ آپ کی ریش مبارکہ تر ہو جاتی تھی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ عالم ہے کہ آپ کے بارے میں شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی خانہ کعبہ کے اندر، حرم کعبہ میں لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کنکریوں پر سر رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ مالک و مولا، اے رب کریم مجھے بخش دے، مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں، اگر تو مجھے سزا دینا چاہے تو اے مالک و مولا قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکاروں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہوں، کہ جو اس وقت اگر رسوائی ہوگی، سارے جو نیک اہل محشر بھی ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، انبیاء کرام علیہ السلام ہوں گے، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف حضور غوث پاک، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے ان کا وسیلہ پیش کیا ہے کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے عرض کیا کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ لیکن وہ غوث پاک کوئی غلاموں کو پیغام دے رہے ہیں کہ میں ولیوں کا سردار ہو کر بھی خوف خدا سے غافل نہیں ہوں، میں ولیوں کا سردار ہو کر بھی میں آخرت میں کھڑے ہونے، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر رہا ہوں، اپنے اعمال کی بہتری چاہتا ہوں، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کروانا چاہتا ہوں میں، اور اس کی فکر رکھتا ہوں۔ تو اے میرے غلاموں، اگر تم کسی مقام پر بھی پہنچ جاؤ تو کبھی اس سے غافل نہیں ہونا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف کرنا، اپنے اعمال کی جو ہے اپنے گناہوں کی بھی معافی طلب کرتے رہنا۔ یہ مقامات حضور غوث پاک کو حاصل ہوئے۔ آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر جو ارشادات بھی سنائے کہ آپ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میرا کوئی بھی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، سبحان اللہ، اور مجھے اپنے رب عز و جل کی عزت و جلال کی قسم کہ میں اس وقت تک داخل جنت نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں داخل نہ کرواؤں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مریدو گھبراؤ مت، ڈرو مت، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے۔
اور اگر میرا مرید اچھا نہیں تو کیا ہوا، الحمدللہ میں تو اچھا ہوں. یہ آپ نے تحدیث نعمت کے طور پر بھی فرمایا. لیکن جب خوف خدا کا معاملہ ہے، اسی طرح ایک موقع پر لوگ جو ہے عید کا چاند دیکھ رہے تھے، رمضان المبارک کے آخری دن تھے، آخری روزے، اور پھر عید کا چاند دیکھ کر لوگ خوش ہو گئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، کل عید ہے، سب خوش ہیں. تو آپ نے گویا ایک ربائی کہی یا کسی شاعر نے جو ہے اس واقعے کو اشعار میں، خلق گوید کے فردا روز عیدس، خوشی در مومن قلب مومن پدیدس، انا روزے کے با ایما بمیرم، میرا روزے کے روزے عیدس. یعنی میں، لوگ کل چاند دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہے اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن ایمان سلامت لے کر دنیا سے جانے میں کامیاب ہو جاؤں گا، میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوگا. اللہ اکبر. آج اعلیٰ حضرت تذکرہ کر رہے ہیں کہ اے غوث پاک، جو آپ کا نام لیتا رہے گا انشاءاللہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو جائے گا. اگر آپ کی توجہ رہی، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا. اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث. لیکن آپ نے گویا غلاموں کو بھی یہ فکر دی ہے کہ ایمان کی حفاظت سے غافل نہیں ہونا. کئی ایسے بزرگوں کے واقعات ہیں. ایک بزرگ کا ایسا واقعہ ہے ایمان کی حفاظت کے تعلق سے. کسی نے آ کر آپ سے پوچھا تھا کہ مطلب ایک طرح سے گستاخی بھی کر کے کہ آپ کی داڑھی کے بال اچھے ہیں یا کتے کی دم اچھی ہے. تو آپ نے فرمایا اس سے کہ اس کا جواب میں 2-3 دن کے بعد دوں گا، 2-3 دن کے بعد اس کا جواب ملے گا. اب وہ جو سائل آیا تھا وہ رکا رہا. 2-3 دن کے اندر جو بزرگ تھے ان کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا. اب ان کا جنازہ جو ہے اٹھایا گیا، گزرنے لگے. تو جو سائل آیا تھا اس نے کہا کہ مجھے تو میرے سوال کا جواب نہیں ملا اور حضرت جو ہے یہ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو آپ نے اس عالم میں مطلب وہاں سے جواب دیا، انتقال کے بعد بھی آپ نے جواب دیا کہ الحمدللہ جو تم نے سوال کیا تھا نا، تو میری داڑھی کے بال جو ہے وہ کتے کی دم سے اچھے ہیں. تو آپ کے جو لوگ موجود تھے کہ حضور اگر یہ جواب پہلے ہی ہو جاتا، یہ پہلے ہی جواب آپ دے دیتے، آپ کو پتہ تھا یہ جواب، تو آپ اپنی حیات میں ہی دے دیتے. وصال کے بعد آپ یہ جواب دے رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا اس وقت تک جب تک میرا وصال نہیں ہوا تھا، جب تک مجھے یہ کنفرمیشن نہیں تھا کہ ایمان پر میرا خاتمہ ہوگا. اللہ اکبر. اگر ایمان پر میرا خاتمہ نہیں ہوتا تو پھر وہ کتے کی دم ہی اچھی ہوتی. لیکن الحمدللہ ایمان کے ساتھ جب ایمان سلامت لے کے میں دنیا سے جانے میں کامیاب ہو گیا، تو اب الحمدللہ میری داڑھی کے بال جو ہے نا وہ اچھے ہیں. تب میں اسی لیے میں نے توقف کیا تھا کہ یہ جب میرا وصال ہو جائے، ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جاؤں، تب یہ فیصلہ ہو جائے گا. صحیح. یعنی بزرگان دین کا خوف خدا ایسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی ولیوں کے سردار ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ کا خوف خدا. تو ایک طرف ان کا خدا ہے، خوف خدا ہے، خوف خدا، اور ایک طرف ہمارا حال ہے. اللہ پاک ہمیں بھی خوف خدا سے لرزنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہمیں ہمیشہ فکر رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری خفیہ تدبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے مجھے نہیں پتہ. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. بعض اوقات ہم اپنی 5 ٹائم کی نماز پر تکیہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. بعض اوقات ہم تھوڑی سی نمازیں پڑھ کر کے یا کچھ تھوڑے سے روزے رکھ لیے، کبھی حج کر لیا، اب سمجھتے ہیں کہ جناب مجھ سے بڑا تو کوئی بندہ ہے ہی نہیں. یا بعض اوقات نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بڑا عبادت گزار ہے کوئی نہیں. لیکن یاد رکھیے ناظرین، کیا پتہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی آپ نمازی ہیں کہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نمازیں قبول ہی نہ کر رہا ہو، ایسا نہ ہو اور ہم جناب والا اپنے آپ کو کامیاب ترین سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے جب آپ دیکھیں اللہ کے اتنے بڑے بڑے ولی، بلکہ ولیوں کے سردار خود جو ہے وہ خوف زدہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میرا کیا مقام ہوگا. رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں. اور ایک طرف ہم لوگ ہیں کہ جناب تھوڑی سی عبادت کی اور سب کچھ ہم جو ہے نا سب سے بڑا خود کو سمجھتے ہیں. تو یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ہم جو بھی ہوں، بلکہ آپ دیکھیں نا جو بعض اوقات بڑے بڑے ولی بھی ہاں ولی بھی ہیں اس طرح کے جن کی ولایت سلب ہو گئی، اللہ رب العزت نے ان کو مردود کر دیا. جیسے کل تذکرہ ہوتا بلعام بن باورا کا، وہ کیا تھا، اتنا بڑا وہ ولایت کا مقام اس کو حاصل تھا، لیکن سب کچھ چلا گیا. تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کے تعلق سے ہمیں پتہ نہیں. ہمیشہ ڈرنا چاہیے، توبہ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی. ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکج موجود ہے، آئیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام جاری ہے. ایک نئی صبح اور مدنی پھولوں کا بھی سلسلہ جاری ہے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ بڑا پسند کرتے ہوں گے. کنٹینیو اس کو دیکھتے رہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سے مدنی پھول سیکھنے اور سننے سمجھنے کا موقع ملے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو عمل کی توفیق بھی ملے گی.
آئیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی ایک بات سیکھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور یہ بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جی ہاں، یہ وہ بیماری ہے جو دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ چونٹی کے چال سے بھی آہستہ آہستہ انسان کے دل میں داخل ہو جاتی ہے، اور یوں انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ جیسے ایک چلتی ہوئی چونٹی کی آہٹ کو ہم سن نہیں سکتے، اور ایک چونٹی اگر ہمارے گھر میں داخل ہو جائے، ہمارے کمرے میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ ہمارے جسم کے اوپر بھی اگر وہ چلی آتی ہے کپڑوں پر تو پتہ نہیں چلتا، ایسے ہی یہ تو اس سے آہستہ، یعنی چونٹی کی چال سے آہستہ یہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پتہ ہے اس بیماری کا نام کیا ہے؟ اس بیماری کا نام ہے ریاکاری، یعنی دکھاوے کا عمل کرنا۔ بندہ اللہ پاک کی رضا کے لیے جب کسی اور ارادے سے یا دنیاوی غرض سے یا کسی کو دکھانے کے لیے، کسی کو امپریس کرنے کے لیے جب آخرت کے معاملے میں کیے جانے والے عمل کرتا ہے تو ایسے عمل کو، ایسی ایکٹیویٹی کو ریاکاری کہتے ہیں۔ اور ہمارا رب قرآن کریم میں ریاکاروں کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو، ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ یہ ہیں وہ جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں مگر آگ، اور اکارت گیا یعنی برباد ہو گیا جو کچھ وہاں کرتے تھے، اور نابود ہوئے جو ان کے عمل تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف اور واضح طور پر یہ بات ریاکاروں کے متعلق ارشاد فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، اور اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ریاکاروں کو دنیا ہی میں ان کی نیکیوں کا بدلہ دے دیا جاتا ہے اور ان پر ذرہ بھر ظلم نہیں کیا جاتا۔ FGN چینل کے ناظرین، میں اور آپ اپنے آپ پر غور کریں کہ دنیا میں ہم کب تک رہیں گے، اور اگر کسی دنیاوی غرض سے ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو سامنے والے کو اگر ہم دکھاتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ چند الفاظ میں ہماری تعریف کر دے گا، سبحان اللہ کہہ دے گا، ماشاء اللہ کہہ دے گا، یا دو چار لوگوں کو بتا دے گا کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، یہ بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا پرہیزگار آدمی ہے، یہ بڑے جو ہے نا وظائف پڑھنے والا ہے، اس کی زبان پر ہر وقت جو ہے نا ذکر اللہ جاری رہتا ہے، اس کی زبان پر ہر وقت درود و سلام جاری رہتا ہے۔ بس اس طرح کی جو ہے نا چند ایک طرح کی تعریفیں ہو جائیں گی، لوگ چند دن تک اس بات کو یاد رکھیں گے، چند سال تک یاد رکھیں گے، یا بہت سے بہت ہماری زندگی ختم ہونے تک یاد رکھیں گے، یا یہ بھی مان لیجئے کہ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر وہ عمل میرا جو میں نے دکھاوے کے لیے کیا ہے اگر میرے رب کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو تو جو حقیقی نعمت مجھے ملنی تھی، جو حقیقی اس کا بدلہ مجھے آخرت میں ملنا تھا، وہ مجھے کیسے نصیب ہوگا؟ FGN چینل کے ناظرین، ریاکاری یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کے متعلق ابھی ہم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ سنی۔ اب آئیے احادیث مبارکہ کی طرف بڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک فرامین ہمیں کیا عطا فرمائے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی قوم آخرت کے اعمال سے آراستہ ہو کر حصول دنیا کے لیے حسن و جمال کا پیکر بنے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی ہاں، اب اس حدیث پاک پر ہم غور کر لیں اور اپنے کیے جانے والے اعمال کو تھوڑا تصور میں لے کر آئیں، تھوڑا سا امیجنیشن کی طرف بڑھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے زندگی میں کئی اعمال یا کچھ اعمال ایسے کیے ہوں جو آخرت کے اعمال تھے لیکن میں نے کسی کو دکھانے کے لیے کیے ہیں، اس کو بڑا چڑھا کر، اسے سنوار کر، اس کا حسن جو ہے نا دوبالا کر کے میں نے کسی کو دکھانے کے لیے تو عبادت نہیں کی۔ ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ہر ریاکار پر جنت حرام کر دی ہے۔ پیارے پیارے ناظرین، غور کریں کہ جب ریاکار پر جنت حرام ہو ہی گئی تو پھر وہ داخل کیسے ہو پائے گا؟ جنت کی خوشبو آپ تھوڑا نا تصور کریں کہ آپ کوئی پرفیوم لگائیں، عطر لگائیں، اگر اس کی خوشبو نہ آپ گلی سے گزرے اور پھر کوئی کہے کہ یار آپ کی خوشبو تو گلی کو مہکا چکی ہے تو آپ کے دل کو کتنی خوشی ہوگی۔ آپ غور کریں کہ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کو کیسا مزین فرمایا ہے، جنت کو اللہ پاک نے کیسا نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے کہ اس میں بندہ جب داخل ہوگا تو اللہ پاک کی نعمتوں کو دیکھ کر اس سے لطف اندوز ہو کر خوش ہی خوش ہوگا۔
تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے، کہ ایک بندہ چلتے چلتے یا دوڑتے دوڑتے، یا پھر یہ بھی روایتیں موجود ہیں کہ ایک گھوڑ سوار گھوڑے پر دوڑتے دوڑتے 500 سال میں نان اسٹاپ جتنا دوڑتا چلا جائے، جتنا وہ ڈسٹینس طے کرے گا 500 سال میں، تو اتنی دور سے جو ہے نا وہ جنت کی خوشبو سونگھی جا سکتی ہے۔ لیکن وہ بڑا محروم شخص ہے کہ جو جنت کی خوشبو سونگھنے سے محروم رہے گا۔ پتہ ہے وہ کون ہے؟ آگے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص بڑا محروم ہے جو آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنے والا ہے، وہ اس کی خوشبو کو بھی نہ پا سکے گا۔ تو بندہ جب ریاکاری کی وجہ سے عمل کرتا ہے یا ریاکاری کے طور پر عمل کرتا ہے، اپنے عمل کو دوسروں کو دکھانا چاہتا ہے، تو یاد رکھیں کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی وہ سونگھ نہ سکے گا۔ اب آئیے میں کچھ مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ ریاکاری کیسے ہو سکتی ہے۔ لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ وہ نماز بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، اور پھر کسی کی 2 4 4 5 5 6 6 رکعتیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کی ایک ہی رکعت ہوتی ہے، اتنی تاخیر کے ساتھ پڑھتا ہے، اتنا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، لیکن دل میں جو ہے نا یہ ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ میری تعریف کریں کہ یہ کتنا اچھا نمازی ہے، کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کا کتنا دل جو ہے نا وہ نماز میں لگا رہتا ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ اگر بندہ نماز پڑھتا ہو تو یہ بھی ایک ریاکاری کی مثال ہے۔ اسی طرح بعض لوگ اپنے اعمال کا ذکر خود اپنی زبان سے کرتے ہیں کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں روزانہ 1 پارے کی تلاوت کرتا ہوں، 2 پارے کی تلاوت کرتا ہوں، مہینے میں 2 مرتبہ میری قرآن کریم مکمل ہوتی ہے۔ اگر واقعی آپ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سامنے والے کو بھی ترغیب ملے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن 112 مرتبہ اپنے دل پر غور کر لیں اپنے اعمال کا اظہار کرنے سے پہلے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اپنی تہجد کا ذکر، اپنے قرآن کریم کی تلاوت کا ذکر یا پھر اپنی سخاوت کا ذکر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں اور قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ سے ملنے والے بدلے سے میں محروم ہو جاؤں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین کی خدمت کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنے دینی کارنامے بیان کرتے ہیں کہ بڑی تھکن ہوتی ہے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، بس آپ کی محبت میں جو ہے نا میں آپ کو نعت شریف سنا رہا ہوں، آپ کی محبت میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، آپ کی محبت میں آپ کے سامنے جو ہے نا مسائل آپ کو سلجھانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کے دینی مسائل حل ہو جائیں۔ تو یوں اس طرح دینی پیشوا یا دینی لوگ یا دینی طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ریاکاری میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور یوں اپنے دینی کارنامے بلا وجہ بیان کرنا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ریاکاری میں مبتلا ہو رہا ہوں۔ تو غور کرنے والی بات ہے کہ اب تک جو 2 3 4 مثالیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں تو یہ صرف ایک ایگزامپلس ہیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اس طرح کرنے والا واقعی ریاکار ہو، ہم کسی کے دل پر حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ہم بات کر رہے ہیں اپنے اپنے دل کی کیفیت کی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی ریاکاری میں مبتلا ہو رہے ہوں۔ اور آخری بات، اور پھر اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے اپنے اس نئی صبح پروگرام کو لے کر کنٹینیو چلیں گے۔ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ریاکار کی 3 علامتیں ہیں، جی ہاں 3 سائنس یہ ہیں جو ریاکار کے اندر ہوتی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ تنہائی میں ہو تو عمل میں سستی کرے اور لوگوں کے سامنے عمل میں چستی دکھائے۔ دوسری علامت تعریف کی جائے تو عمل میں اضافہ کر دے، اور تیسری علامت یہ ہے کہ اگر کوئی تعریف کرنے والا نہ ملے، کہے کہ ہاں اتنا تو کوئی بھی کر لیتا ہے، کنڈے مگر کر دے اس کام کی، تو پھر وہ عمل میں سستی کرے۔ تو یہ 3 علامتیں ریاکاری کی ہیں۔ تو اللہ نہ کرے کہ اگر ہمارے دل میں ایک بھی علامت اگر پائی جا رہی ہو تو پھر ہمیں غور کر لینا چاہیے، اور فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں اخلاص والا عمل عطا فرمائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ، عبادت کے حوالے سے گفتگو بھی چل رہی تھی ہماری، ابھی ہماری غوث پاک کی عبادت کا بھی ذکر کیا، پھر ہم نے اپنی عبادت کا بھی کچھ ذکر کیا، اور اسی سے اگر اب اس کو ہم دیکھیں تو ریاکاری یعنی عبادت کے اندر ریاکاری اگر داخل ہو جاتی ہے تو پھر وہ عبادت کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک یعنی یہ چیز
بالخصوص اس دور کے اندر جو میڈیا اور سوشل میڈیا کا جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس کے اندر تو ریاکاری سے بچنا یعنی بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ پہلے کے لوگ کیا تھے کہ عبادت کرتے تھے، نہ موبائل تھا، نہ کوئی یعنی اس طرح دیکھنے والا تھا، اور اب تو جو ہے نا وہ بندہ کیسے بچے، یعنی موبائل پر لوگ بعض اوقات جو ہے دعا کرتے کرتے یوں ایک ہاتھ سے دعا کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے یوں سیلفی لیتے ہیں، پھر جناب وہ کرتے ہیں نا، اب کوئی حج کرنے جا رہا ہے، طواف کر رہا ہے، تو یوں ساتھ میں وہ کیمرہ باقاعدہ لے کر جا رہے ہیں وہ جناب۔ اب وہ نیت کے اوپر بھی خیر اس میں ہوتا ہے، لیکن بندے کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ویڈیو کو شیئر کرنے کی حاجت ہے، کس کو بتانا چاہتے ہیں، کیا دنیا کو بتانا ضروری ہے اپنی ہر عبادت کے تعلق سے، تو بندے کو غور کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے، مثال کے طور پر کوئی ولی، کوئی اللہ کا ولی ہے، یا کوئی مطلب ایسے بڑے عالم دین ہیں کہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، تو اگر وہ اپنی ویڈیو کو بنا کر کے ہے نا، یا کسی سے بنوا کر کے اگر وہ اپنے مریدین تک بھیجتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے مریدین کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن وہ ہر کس و ناقص اپنے حساب سے جناب وہ ہر چیز کو ہی وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دے اپنی عبادت کے ڈنکے بجائے، تو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو ریاکاری اگر ہوگی تو پھر ثواب کہیں ہمیں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے جو بھی عمل ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، وہ کس نے کہا ہے نا، جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارے کام کریں گے تو برکتیں ملیں گی۔ لائیو چیٹ کے ذریعے یوٹیوب پر ایک کلام کی فرمائش بھی آئی ہے، انشاءاللہ چلیں اس کو بھی 2-3 شعر شامل کرتے ہیں۔ ریحان خان کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ والی نعت پڑھ دیجئے۔ چلیں انشاءاللہ کی دلجوئی کے لیے 2-3 اشارہ اگر شامل کر لیں۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، سب تمہارا کرم گیا کا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، سب تمہارا کرم گیا کا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کہ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، سب تمہارا کرم گیا کا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے بلا میرا بھی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، سب تمہارا کرم گیا کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے اوصاف بیان ہو رہے تھے۔ قاری صاحب مزید میں چاہوں گا کچھ غوث پاک کی نیکی کی دعوت کے حوالے سے بھی، چونکہ ظاہر ہے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی ولی اللہ ہیں، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک اہم منصب دیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ہدایت، ظاہر ہے نبی پاک کے بعد اب کوئی نیا نبی تو آنے والا نہیں ہے، تو اب جو علماء امت ہیں وہی اس امت کی رہنمائی ان کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ اور غوث پاک چونکہ ولی کامل بھی ہیں، اور ولی کا جو بنانے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، جو بڑا مقصد ہے ولی کا وہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے سے لوگ ہدایت کے راستے پر آئیں۔ مرشد کہتے ہیں ہدایت کی راہ پر چلانے والا، تو غوث پاک کا جو نیکی کی دعوت کا انداز تھا وہ کیسا تھا؟
سبحان اللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو نیکی کی دعوت کا انداز تھا اور جو عظیم جذبہ تھا، اگر ہمارے ناظرین اس کو سنیں گے جی اور خاص طور پر ہمارے دعوت اسلام انڈیا کے جو مبلغین ہیں تو اللہ نے چاہا تو ان کے اندر بھی مزید نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ بیدار ہوگا. سبحان اللہ. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ شروع میں سوتے جاگتے آپ فرماتے ہیں کہ شروع میں سوتے جاگتے مجھ پر بس امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کی دھن سوار رہتی تھی، اور میں تبلیغ قرآن و سنت کے لیے، یعنی قرآن اور سنت کی تبلیغ کے لیے، اس کی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے اس قدر میں بے قرار رہتا تھا کہ خود پر بھی اختیار نہ ہوتا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ اگر میرے پاس 2-3 لوگ بھی ہوتے نا تو میں ان کو نیکی کی دعوت دینا شروع کر دیتا. آج یہ دیکھا جائے کہ جب تک بولتے ہیں نا مجمع بھر نہ جائے، جب تک جتنے سامنے کرسیاں رکھی ہے پوری بھر نہ جائے تب تک حضرت کا بیان شروع نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسا کبھی ماشاءاللہ ہم نے ایک پیکیج بھی سنا ریاکاری کے حوالے سے، حالانکہ ہمارا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. تو خاص کر ہمارے جو دین کے داعی ہوتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، ان کے لیے ڈھارس بنانے والی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بیان کے سننے والے کثیر ہو، زیادہ سے زیادہ ہو، مجمع بھرا ہوا ہو. آپ بس نیکی کی دعوت دینا شروع کیجئے. ٹھیک ہے، بھلے شروع 2-3 سے ہی اسٹارٹ کیجئے. امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا آپ دیکھیں، یعنی آپ نے بھی جب یعنی کہ دعوت اسلامی کو شروع کیا تھا تو اس وقت بھی 2-4 افراد آپ کے ساتھ تھے. ٹھیک ہے، جو پھر آپ آگے بڑھتے رہے، قافلہ آپ کا بڑھتا رہا. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ مجھ پر یعنی کہ نیکی کی دعوت دینے کا ایسا جذبہ اور ایسی دھن سوار تھی کہ میرے پاس اگر 2-3 افراد بھی ہوتے تو میں انہیں بھی قرآن و سنت کی دعوت دے دیتا. اچھا، پھر دھیمے دھیمے لوگوں کا میرے پاس کثیر ہجوم ہونے لگا، یعنی ٹھیک ٹھاک بھیڑ لوگوں کی جمع ہونے لگی. تو اب چنانچہ تو اب جب میری مجلس میں جگہ باقی نہیں رہی، اتنے لوگوں کی بھیڑ ہونے لگی، تو پھر عیدگاہ کی طرف میں چلا گیا. اور وہاں عیدگاہ، چونکہ عیدگاہ عام طور پر تھوڑی بڑی ہوتی ہے عام مسجدوں کی جگہ پر، تو وہاں عیدگاہ میں جا کر واعظ و نصیحت کرنے لگا. پھر وہاں بھی جگہ تنگ ہو گئی، یعنی کم پڑ گئی. تو لوگوں نے پھر کیا کرا، جو میرا ممبر تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ممبر شریف پر کھڑے ہو کر آپ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، وہ ممبر شہر سے باہر لے گئے. تو پھر وہاں پر بھی بے شمار مخلوق، یعنی کہ خلق خدا، کوئی پیدل آ رہی ہے تو کوئی سوار ہو کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اتنی بھیڑ جمع ہو جاتی کہ آخر میں تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واعظ و نصیحت اور بیان سننے کی جو تعداد بتائی جاتی ہے وہ 70,000 کے قریب پہنچ گئی. اب کہاں پر 2-3 لوگوں کو آپ انہیں نیکی کی دعوت دے دیتے. یعنی 70,000 رضا بھائی اگر دیکھیں نا 700-800 سال تقریباً غوث پاک کو، اس دور میں 70,000 لوگ جمع ہونا بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات، یعنی اس دور میں، اس دور کے اندر. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ علی بھائی جب بندہ نیکی کی دعوت دینا شروع کرتا ہے تو شروع میں دقت و پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے مجمع بھی کم ہو، مگر ہمت ہمیں نہیں ہارتے. ہمیں جو خاص طور پر اس بات سے جو پتہ چل رہا ہے غوث پاک کے یہ واقعے سے پتہ چل رہا ہے آپ کی سیرت سے، کہ آپ خود فرما رہے کہ میرے اندر جذبہ ایسا تھا کہ 2-3 لوگ ہوتے ان کو بھی میں قرآن و سنت کی نیکی کی دعوت دے دیتا. ٹھیک ہے، پھر دھیمے دھیمے یہ مجمع بڑھتا گیا، اور بڑھتے بڑھتے پھر اور آپ کے ہاتھوں پر کئی یعنی کہ جو کیا نام گنہگار تھے انہوں نے آپ کے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ پر 1 لاکھ سے زیادہ 1 لاکھ یعنی کہ زیادہ بے عمل لوگوں نے میرے ہاتھ پر یعنی تائب ہوئے. تو یوں ایک مبلغ کو کیا ہمت نہیں ہارنی چاہیے، خاص طور پر جو دین کی دعوت دیتے ہیں، جو نیکی کی دعوت کا سلسلہ رکھتے ہیں. آپ کے علاقے کے اندر دینی کام کے اندر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے تو اب یہ نہ سوچیے کہ یہ فلاں میرا ساتھ نہیں دے رہا، فلاں میرے ساتھ نہیں دے رہا، فلاں میرے ساتھ نیکی کی دعوت میں شامل نہیں ہو رہا. آپ خود ہی یعنی کہ چل پڑیے. وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا وہ شعر ہے نا کہ ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں، ساتھی ہو تو جواب آئے، پھر جھنجلا کے سر دے پٹکو چل رہے مولا والی. تو واقعی میں یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمیں تو بس ایک دھن لگ جانی چاہیے، جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نیکی کی دعوت کی دھن. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ایک طرف اعدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود. اور کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں،
तुम हो मैं तुम पर फिदा, तुम पे करोड़ों पे दुरूद। करोड़ों फिर मजीद दुआ फरमाए, कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा। जो अदू है, दीन के दुश्मन है, वो तो तबाह हो जाए, लेकिन जो मेरे हासिद है, जो मेरे अपने होकर हसद की वजह से जो मेरी नेमतों पर जल रहे हैं, मुकदमा कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उनकी इस्लाह हो जाए। उनके लिए हलाकत की दुआ नहीं, कर दो अदू को तबाह, हासिदों को रूबरा, अहले विला का भला, तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी तो यानी कोई कितनी रुकावटें डाले, अपने को इंशाल्लाह पीछे नहीं हटना और है। अमीर अहले सुन्नत ने भी अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत, अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा सिलसिला होता है दावत इस्लामी का, इलाका दौरा बराए नेकी की दावत होता है, जगह जगह जाकर लोगों को मस्जिदों में बुलाया जाता है, बयान की तरगीब दिलाई जाती है। तो आपने उस तरीक़ेकार में मुबल्लिगीन को भी ये जहन दिया कि अगर बिलफर्ज आपने जाकर दावत दी, बहुत लोगों से मिले, सैकड़ों को जाकर दावत दी और कोई भी नहीं आया मस्जिद में, तो इसमें लोगों की पर बदगुमानी ना करे कि यहाँ के लोग ही ऐसे, भाई इन पर कोई असर नहीं होने वाला, लगता है दिल सख्त हो गए हैं, ये कबूल दावत कबूल। बल्कि आप फरमाते लोगों पर बदगुमानी करने की बजाय इसे अपने इखलास की कमी तस्वुर करें। सही है, सही। कि मैंने इखलास के साथ जैसा देना चाहिए था वैसे शायद नहीं दिया, नेकी की दावत, लोग तो नेक है। अब फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह ताला का ये भी फरमान है जिसका मफ़हूम है कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ, यानी मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा मामला करता हूँ। तो अगर बंदा जहाँ इस्लाही मकसूद है, लोगों के दिल बदलना, लोगों को मस्जिद तक लाना ही मकसूद है, बंदा नहीं ला पाया, कम से कम वो नियत ही अच्छी रख रहा है कि अल्लाह इनके दिल तो अच्छे हैं, ये लोग तो अच्छे हैं, लेकिन मेरी दावत जो है असर नहीं, तो उसके गुमान की बरकत से हो सकता है अल्लाह के उनके दिल नरम फरमा दे और वो एक न एक दिन आ जाए मस्जिद की तरफ। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेकी की दावत के अंदाज में भी ये मिलता है। आप जो है ताइफ का सफ़र आपने फरमाया, वहाँ लोगों ने माअज़ल्लाह पत्थरों की बारिश कर दी और इतना खून बहा कि नाले ने शरीफैन जो है वो खून से भर गए। तो मलकुल जबाल जो है, पहाड़ों पर मोक्किल फरिश्ते जो है वो हाजिर हुए थे। आपने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप जो है हुक्म फरमाए ना तो दोनों पहाड़ों को मैं मिला दूँ ताकि ये जालिम जो कौम है ना इसमें कुचल कर जो हलाक हो जाए। तो हमारे आका ने क्या फरमाया, जिसको शायर ने बयान किया, अगर ये कौम, अगर ये लोग आज इस्लाम पर ईमान नहीं लाते, खुदाए पाक के दामाने वहदत में नहीं आते, मगर नस्लें ज़रूर उनकी उसे पहचान जाएंगी, दरे तौहीद पर एक दिन एक रोज़ आकर सर झुकाएंगी। कि अगर आज ये मुझे नहीं पहचान रहे, मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूँ कि इनकी नस्लों में ऐसे लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की इबादत करेंगे। और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ताइफ में भी इस्लाम का नूर जो है फैल कर रहा। तो हमें इस पर गौर करना चाहिए। इबादतों का भी जो तज़किरा हो रहा था, जो आपने भी फरमाया कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी ज़्यादा इबादत करने वाले, रात को जो है इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज अदा कर रहे हैं। और आज ग़ुलामों का क्या मामला है, जो फ़जर की नमाज फ़र्ज़ है, बाज़ औक़ात आज लोग रातों में रात जाग कर, चाहे वो नेक काम ही में अगर जागना हो, बाज़ औक़ात नियाज़ वगैरह बनाने में लोग रात भर लगे रहते हैं, या महफ़िलें अगर देर तक की गई, तो ये नाज़रीन को भी गौर करना चाहिए कि अगर रात में देर तक जाग के कोई भी मामला किया जाए और उसकी वजह से फ़जर की नमाज अगर छूट रही हो, जल्दी सो जाने की सूरत में अगर नमाज मिल सकती हो तो जल्दी सो जाना चाहिए। अब वो इस तरह का देर तक जागना कि फ़जर की नमाज छूट जाए, उसकी इजाज़त नहीं होगी कि ये काम ना किया जाए। तो जो अगर जाग रहे हो, रात में जाग कर नियाज़ बनाना है, दीगर कुछ काम करना है, महफ़िलें वगैरह हैं, तो वो कोशिश करके फिर और थोड़ा जाग कर फ़जर की नमाज अदा कर लें। और फिर नमाज अदा करके जो है, आजकल ये अंदाज़ हो गया है कि शादी वगैरह के भी फंक्शन में रत जगह होता है, रात भर जो है गाना बजाना, और जब फजर की अजान होती है तो उस वक्त सोने चले जाते हैं लोग। माज़अल्लाह जो है रात में जो ये गुनाहों का सिलसिला रहा। ऐसा ना हो कि हमारे किसी काम की वजह से हम कोई मुस्तहब काम, बाज़ों का तो जैसे आपने मिसाल दी ना, महफिलें हैं या बाज़ों का लंगर है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है, हम अच्छे अंदाज से करते हैं, अच्छी नीयत के साथ सवाब मिलेगा, लेकिन ऐसा ना हो एक नफल काम को करने के लिए, एक मुस्तहब काम को करने के लिए हम फ़र्ज़ों को छोड़ दें। तो गौसे पाक की सीरत को अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्कस किया। मकसद ये है कि ताकि हम जहाँ पर बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, नफल काम करते हैं, तो उसी के साथ साथ हमें जो अव्वल जो काम जो करने हैं, जो हम पर फ़र्ज़ हैं, नमाज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत, तो उसको करना है। इंशाअल्लाह नेकी की दावत के हवाले से बड़े प्यारे प्यारे मदनी फूल हमने सुने हैं। तो हम भी इंशाअल्लाह आगे बढ़कर, अगर घर से ही मैं ये नियत कर लूँ कि यार मुझे कम से कम एक बंदे को नमाज के लेकर जाना है, घर में जो मेरी अहलिया हैं, मेरे बच्चे अगर ऐसे हैं कि जिन पर नमाज के लिए मुझे करना है, 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसको नमाज को हुक्म देना है, 10 साल का हो जाए अगर नहीं पढ़ता है तो उसको मार कर भी पढ़ाने की
اسلام نے جو احکامات دیے ہیں. پھر مزید جب بالغ ہو جائے تو تب تو ظاہر ہے اس کو پڑھانا ہے. تو یوں گھر سے اگر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کر کے جب نیکی کی دعوت کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو اللہ نے چاہا تو فرد سے معاشرہ بنتا ہے, اور فرد جب ٹھیک ہو جائے گا تو پورا معاشرہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کی جو سیرت آج ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے صلاۃ و سلام پڑھ لیتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ بھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو. نگاہ کرم ہم پہ سلطان بھی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں, بس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دوں ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کر نہ دوں ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے ماہی مبین دفن ہونے کو مل جائے. دو غز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, پھر بلا لو مدینے میں عطار کو, یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو, کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں, تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک عز و جل غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت آج ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی. اے رب کریم یہ بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. غوث پاک کے فیضان سے مستفیض و مالا مال فرما. اے اللہ عز و جل ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے, پرہیزگار بندہ بنا لے. ولیوں کے سردار کا واسطہ اے اللہ ہمیں اپنا نیک بندہ بنا لے. اے اللہ عز و جل دنیا جہاں میں جہاں تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں, پریشان ہیں, مصیبتوں میں گرفتار ہیں, اللہ سب کی مدد فرماتے, سب کی مدد فرماتے. جو بیمار ہسپتالوں میں مولا کریم ہیں لیکن رقم نہیں ہے علاج کروانے کے لیے, دوائیں لینے کے لیے, رب کریم ان کی غیب سے مدد فرماتے. اے رب کریم عز و جل لاچاروں کی مدد فرما. اے اللہ عز و جل گھر بار کی جن کے گھروں میں تکلیفیں ہیں, پریشانیاں ہیں, سب کی تکلیفیں پریشانیاں دور فرما دے. بار بار پیارا پیارا مکہ, میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی ماحول میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔